بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 135 تا 138۔ ان آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی جو اہل ایمان کو دعوت ہے کہ تم یہودی، عیسائی یا مشرک بن جاؤ، اس کے جواب میں ہم نے انہیں کیا کہنا ہے اور ہم نے کس دعوت کو قبول کرنا ہے۔ عیسائی کسی کو زرد رنگ دے کے کہیں کہ وہ پاک ہو جائیں، ہم پر کیا رنگ چڑھا ہے، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ پوری توجہ سے سمجھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قال قالوا اجوف سے ماضی میں جمع کا صیغہ ہے، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین نے۔ کونو، تم ہو جاؤ، ورب ہے کانا یکونو اجوف میں، اس سے امر آتا ہے کن، اسی سے جمع ہے کونو، کن، کونا، کونو، تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی۔ یہودیوں نے کہا تم یہودی ہو جاؤ، اور نصرانیوں نے کہا تم نصرانی ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ تہتدو، تم ہدایت پالو گے۔ اہتدا یہتدی، یہ ناقص ہے، ناقص وہ ورب ہے جس میں آخر میں کمزور حرف ہو، اس کا مادہ ہا دال یا ہے، آخر میں یا کمزور حرف ہے، باب افتعال، اسی سے یہ فعل مضارع میں جمع مذکر مخاطب ہے۔ اور انہوں نے کہا تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تعجب ہے اہل کتاب پر، ابراہیم علیہ السلام کو ان میں سے ہر ایک اپنا امام اور پیشوا بھی کہتا ہے، لیکن ان کی اتباع اور ان کے طریقے پر چلنے کو یہ ہدایت نہیں سمجھتے بلکہ گمراہی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اس لیے تو یہودی مسلمانوں کو کہتے تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے، نصرانی کہتے تم نصرانی ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دے دیں۔ جواب کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیں۔ یہ اجوف سے قال یقول، اس سے امر ہے، اجوف وہ ورب جس کے درمیان میں کمزور حرف ہو۔ قل، آپ کہہ دو یا آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بل اس کا معنی ہے بلکہ، ملت ملت، ابراہیم ابراہیم، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کی اتباع کریں گے، بلکہ ملت ابراہیم، حنیفا، جو موحد تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ موحد تھے، یکسو تھے، تمام چیزوں سے ایک اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ہر در کو چھوڑا ہو، ایک در کو مضبوطی سے تھاما ہو، اور وہ اللہ کا در ہے، جس نے ہر چیز کو چھوڑ کر پکی توحید کو اپنایا ہو۔ وما کان، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، کان وہی اجوف ہے، اس کا معنی تھے بھی ہوتا ہے، ہونا بھی ہوتا ہے، اور نہیں تھے وہ، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، من المشرکین، مشرکوں میں سے، من کا معنی سے المشرک، آپ نے قرآن عربی لیول 2 میں باب افعال پڑھا، باب افعال سے جو اس میں فاعل آتا ہے وہ مفعل کے وزن پر آتا ہے، اشرک یشرک، اس سے اس میں فاعل مشرکن، اسی سے جمع ہے مشرکین۔ تو آپ سے کہا گیا آپ جواب میں کہہ دیں ہم نہ تو یہودی ہوں گے اور نہ ہی نصرانی ہوں گے، بلکہ ہم ملت ابراہیمی پہ رہیں گے، بل ملت ابراہیم، بلکہ ملت ابراہیمی پہ رہیں گے، حنیفہ، جس میں کجی کا نام نہیں، یعنی ان میں کجروی نہیں، بخلاف یہودیت اور نصرانیت کے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں پیارے نبی کی شریعت آنے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں بہت بڑی تحریف ہو گئی ہے، یعنی کجی بھی ہے اور بہت بڑی کجی کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔
اور مشرکوں کا کیا ہے نا مشرک بن جاؤ، تو ہم تو ملت ابراہیمی کا اتباع کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونوا، ہو جاؤ تم، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی، تہتدوا، تم ہدایت پالو گے۔ قل، آپ کہہ دو، بل ملت ابراہیم، بلکہ ملت ابراہیم، یعنی بلکہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، حنیفا، جو موحد تھے، وما کان، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ یہ جو ملت ابراہیمی ہے، یاد رکھیں یہ شریعت محمدیہ کا لقب ہے۔ یہ کہنا ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کریں گے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے ہم شریعت محمدیہ پر رہیں گے اور اسی کا اتباع کریں گے۔ اگلی آیت، اب ملت ابراہیمی ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے، آیت نمبر 136 میں اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ قولوا آمنا باللہ، قولوا، یہ اجوف سے امر ہے، قل، قال یقول سے، اس سے جمع ہے قولوا، قل قولا قولوا، تم کہہ دو، آمنا، ایمان والوں سے اور پیارے نبی سے خطاب ہے، تم کہہ دو آمنا، ہم ایمان لائے۔ باب افعال آمنا، اس سے ماضی میں جمع متکلم، آمنا، حمزہ میم نون، اسے کہتے ہیں محموز۔ محموز بھی محموز الفا، جس کے شروع میں حمزہ ہو، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، سے بھی ہوتا ہے، اور جب یہ آمنا یؤمنو کے بعد آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے پر۔ تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ ملت ابراہیمی کی تفصیل ہے۔ وما انزل، واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، یہ اسم موصول ہے، انزل، نازل کیا گیا، انزل ینزل، باب افعال ہے، اسی سے ماضی مجہول پیسیو وائس ہے، انزل، اور جو نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، الا کا معنی طرف، اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہے نا، ہماری طرف، یعنی تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما، اور اس پر ایمان لائے جو انزل، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہاں اولاد یعقوب کو قرآن پاک میں لفظ اسباط سے تعبیر کیا گیا، یہ جمع ہے سبط کی، سبط کا معنی ہوتا ہے قبیلہ اور جماعت۔ اب ان کی اولاد کو قبیلہ اور جماعت کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد مستقل ایک قبیلہ اور جماعت بن گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں برکت دی۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ مصر سے نکلے ہیں تو ان کی اولاد، ہر بھائی کی اولاد ہزاروں میں تھی، تو یہ 6 لاکھ کا مجمع تھا جو وہاں سے نکلا، تو ان کی اولاد میں اللہ نے کثرت سے نبی رکھے، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، وما اوتیہ، وما، اور جو، اس میں موصول ہے، اوتیہ، دیا گیا، آتا یؤتی، یہ محموز بھی ہے کیونکہ شروع میں حمزہ ہے محموز الفا، ناقص بھی ہے آخر میں یا ہے، اس کا مادہ ہے حمزہ تا یا، یہ ماضی سے ماضی مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، اور جو دیا گیا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی ہم ایمان لائے اس پر جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، وما، اور جو اوتیہ، دیا گیا، النبیون، نبیوں کو، اور جو نبیوں کو دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ ایمان کس چیز پر لائے؟ من ربہم، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، من کا معنی سے، رب کا معنی رب، ہم کا معنی ان کے، یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف،
اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف، اور ہم ایمان لائے ما اوتی موسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی تورات اور صحیفے، وعیسیٰ، اور جو دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انجیل، وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا نبیوں کو۔ کس چیز پر ایمان لائے؟ من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی یہ وہ خود اپنی طرف سے نہیں لے کے آئے، بلکہ ان کو جو بھی دیا گیا یہ ان کی رب کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق، فرق یفرق باب تفعیل، اسی سے یہ فعل مضارع سے جمع متکلم ہے، اور شروع میں لا ہے تو یہ نفی ہے۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، بین کا معنی درمیان، احد کسی ایک، منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، یعنی سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، سب نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں اور تعلیمات پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ حق اور سچ ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، واو کا معنی اور، نحن ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلمون سے جمع ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو بتلا دیا کہ جس ملت ابراہیمی پہ ہم ہیں وہ ملت ابراہیمی یہ ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ہم سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سب کو حق سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہ اپنے اپنے زمانے میں وہ ساری تعلیمات ان کی اتباع ضروری تھی، اور ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ جس وقت جو نبی ہوگا اس کے ذریعے جو احکام اللہ کے بندوں تک پہنچیں گے ان کا اتباع کرنا ضروری ہے، بخلاف اہل کتاب کے کہ انہوں نے اپنے دین کے سوا سارے دینوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ ان کا دین تو منسوخ ہو چکا، اللہ کے نبیوں کے بعد میں آنے والے نبیوں کے احکامات کو جھٹلایا۔ تو اب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے ذریعے جو اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس پہنچیں گی ہم ان کا اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اب وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پیچھے بھی اگر آپ 128 نمبر آیت سے شروع کریں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو اسلام کا لفظ، مسلمان کا لفظ یہ 7 جگہوں پہ آیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْن أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ربہ، جب اللہ نے ابراہیم کو کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلمت، پھر یعقوب کی وصیت لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور پھر یہاں چھٹا وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، پھر آگے یہ لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ اس سے معلوم ہوا تمام انبیاء کرام کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا معنی ہے اطاعت کرنا، اپنی گردن کو جھکا دینا۔ یہ ان کے لیے صفت تھی کہ جو بھی نبی کی فرما برداری کرتا، اللہ کی بات مانتا تو اسے مسلمان کہتے۔ لیکن اس امت کا، آخری امت کا یہ لقب ہے، یہ پیارے نبی کے طفیل اس امت کو لقب ملا ہے کہ لقب میں ان کی صفت بھی ہے اور ان کا لقب بھی ہے۔ دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، قولو، تم کہہ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک اور نبی پہ نازل ہونے والی وحی، وما انزل، اور اس پر جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق کی طرف، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا سب نبیوں کو، من ربہم، ہم ایمان لائے کہ وہ ان کے رب کی طرف سے ہے، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں ڈالتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب ہم نے نہ یہودیت کو اپنایا، نہ نصرانیت کو، نہ ہی شرک کو، بلکہ وہ ہمیں دعوت دیں تو الٹا ہم انہیں دعوت دیں کہ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو نا تو پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا، فا کا معنی پس،
ان کا معنی اگر، پس اگر آمنو، یہ آمنا فعل ماضی سے ہی جمع ہے، پس اگر وہ ایمان لائے، بمثلی ما، بمثلی جیسے، ما آمنتم تم ایمان لائے، بھی اس پر، ما اس میں موصول ہے، اس کے بعد بھی اس کا معنی اس پر، لیکن ما آیا تو ہم ترجمہ کریں گے جس پر، پس اگر وہ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے، بھی اس پر یا جس پر تم ایمان لائے، مکمل با محاورہ ترجمہ کریں تو یوں کریں گے، پس اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے، یا لفظی پس اگر وہ ایمان لائیں، بمثلی جیسے، ما آمنتم تم ایمان لائے، بھی اس پر، فقد اہتدوا تو انہوں نے ہدایت پا لی، تو وہ ہدایت پا لیں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اپنے اپنے دین کو وہ لوگ ہدایت بتانے والے، تم بھی کہو کہ اگر اسی طرح وہ مومن ہو جائیں جس طرح کہ تم مومن ہو، یعنی ان تمام چیزوں پر وہ ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو، تو پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت پانے کے لیے ان تمام چیزوں پر جن پر پیارے نبی ایمان لائے، صحابہ کرام اور اہل بیت ایمان لائے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے۔ اب جس جس چیز پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہے، اس چیز پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ باقی رہا اخلاص، تو اخلاص کے مرتبے ہیں، وہ صحابہ کرام اور پیارے نبی کا جس قدر اونچا اخلاص تھا اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ صحابہ کے اخلاص کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایمان والے یوں پر اعتماد ہو کر یہ دعوت دیں، فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ جیسے، مَا آمَنْتُمْ تم ایمان لائے، بھی اس پر، یعنی جس پر تم ایمان لائے اگر وہ اس طرح اس پر ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا یہ اہتدوا وہی پیچھے اہتدا گزرا اسی ماضی سے یہ جمع ہے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، تولوا تولا یتولا یہ باب تفاعل ہے، اور یہ ہے لفیف۔ آپ نے قرآن عربی لیول 2 میں پڑھا کہ جس ورب میں 2 کمزور حرف ہوں اسے کہتے ہیں لفیف، تو اس میں 2 کمزور حرف ہے واو اور یا، چونکہ اس کا مادہ ہے واو لام یا، تو یہاں آخر میں یا واو کی شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے، یعنی وہ یا ختم ہے، یہ واو جمع کی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، ماضی میں جمع ہے، فَإِنَّمَا پس پختہ بات ہے یا بے شک، ہم وہی یا وہ لوگ، ضمیر منفصل، فی شقاق ضد میں ہے، شقاق کا معنی ضد بھی ہے، شقاق کا معنی مخالفت بھی ہے۔ اگر انہوں نے منہ پھیرا پس پختہ بات ہے کہ وہ ضد میں ہے، اس ضد کی وجہ سے وہ منہ پھیر رہے ہیں، اس ضد کی وجہ سے وہ آپ سے اعراض کر رہے ہیں، تو اگر وہ اعراض کریں اور خواہ مخواہ ضد کریں، حسد کریں، عناد کریں، مخالفت کریں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو حق بات کو پہچاننے کی طلب نہیں ہے، تو آپ کی دشمنی پہ آئیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فا کا معنی پس، سین فعل ورب کے شروع میں آئے، فعل مضارع کے، اس کا معنی ہوتا ہے عن قریب، پس عن قریب، یکفی یہ ورب ہے فعل مضارع، کفا یکفی یہ ناقص ہے جس کے آخر میں کمزور حرف ہے، اس کا مادہ ہے کاف فا یا، یکفی پس عن قریب کافی ہوگا، کا یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تمہیں، ہم ان کے مقابلے میں، پس عن قریب تمہیں کافی ہوگا، آگے اللہ ہے اللہ، عن قریب تمہیں کافی ہوگا اللہ، ہم ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ اور وہ سمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، یعنی آپ کو ان کی شدید مخالفت اور عداوت کی بالکل پرواہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی پکار کو سننے والا بھی ہے اور تمام معاملات کو جاننے والا بھی ہے۔ تو یہودیوں اور نصرانیوں کو دعوت دی گئی، تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ جیسے نبی اور صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ جیسے، مَا آمَنْتُمْ تم ایمان لائے، بِهِ اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے۔
تو انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا پس پختہ بات ہے یا پس بے شک ہم وہ لوگ فی شقاق ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس عن قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138۔ اب یہودی اور نصرانی وہ کہتے تھے ہمارے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے، اس سے بہتر رنگ کوئی نہیں، بلکہ عیسائی تو جو بندہ عیسائیت میں داخل ہوتا اسے زرد رنگ کے پانی میں نہلاتے، کہتے اب یہ پکا نصرانی بن گیا اور گناہوں سے پاک ہو گیا اور پاکیزہ ہو گیا، جسے وہ بپتسمہ کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے کیا کہنا ہے؟ اس آیت نمبر 138 میں اسے کہا گیا صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے رنگ کو، اللہ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا۔ ومن احسن، ومن واو کا معنی اور، من کا معنی کس کا، احسن یہ حسین سے، حسین کا معنی ہوتا ہے خوبصورت اور اچھا، یہ اس سے سپرلیٹو ڈگری ہے، اور کس کا زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ ہے دین توحید، یعنی توحید، دین اسلام، یہ اللہ کی طرف سے جو رنگ ہے اس کو ہم نے قبول کر لیا۔ اس کے قبول کرنے سے ظاہر و باطن میں ہم پاک ہو گئے، ہمیں تمہارے مصنوعی اور بناوٹی زرد رنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ومن احسن اور کس کا زیادہ اچھا ہے، من اللہ صبغہ اللہ سے رنگ، ونحن لہ واو کا معنی اور، نحن کا معنی ہم، لہو اس کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، اس کے شروع میں آپ ورب نکالیں گے، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا، یعنی توحید کو، دین اسلام کو۔ ومن احسن اور کس کا زیادہ اچھا اور زیادہ خوبصورت ہے، من اللہ صبغہ اللہ سے رنگ، ونحن لہ عابدون ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔